الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین اجمعین۔ جامعہ انوار حیدرآباد انڈیا اور مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے درس نظامی کی کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مشکات المصابیح کا سلسلہ وار درس ہے۔ کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ الفصل الثانی، حدیث نمبر 5243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، جو کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو قیامت کے آدھے دن پہلے یعنی 500 سال پہلے فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض روایتوں میں 40 کا ذکر ہے اور بعض میں 500 سال کا۔ تو اس کی ایک توجیہ یہ بیان کی گئی کہ ایک ہے فقیر اور ایک ہے غنی۔ ایک فقیر حریص ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں لالچ ہے، حرص ہے مال و دولت کی۔ تو ایسا فقیر حریص غنی حریص کے مقابلے میں 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ فقیر ہے لیکن دل میں مال کی لالچ ہے، ایک غنی ہے اس کو بھی مال کی حرص ہے۔ تو ایسے غنی حریص کے مقابلے میں فقیر حریص لالچی فقیر 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے فقیر زاہد، غنی کے مقابلے میں ایک فقیر ہے لیکن اس کے دل میں مال کی لالچ، مال کا لالچ، مال کی حرص نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی ہے۔ تو ایسا فقیر غنی راغب جو مال و دولت کی خواہش رکھتا ہے، ایسے غنی کے مقابلے میں وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک قول یہ کہا گیا کہ فقراء مہاجرین، مہاجر صحابہ میں جو تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، وہ اغنیا صحابہ سے پہلے، جو مہاجرین میں جو مالدار صحابہ ہیں ان سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اور صحابہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ مالدار ہیں، تابعین، تبع تابعین، یا ان کے بعد قیامت تک آنے والے جو مالدار ہیں، ان کے مقابلے میں فقراء مہاجرین 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے فقراء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اپنے حساب کتاب کے لیے پریشان ہوں گے میدان حشر میں، اپنا جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جگہ پر سے ہل نہیں سکیں گے، اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ان سے 40 سال پہلے یا 500 سال پہلے جنت میں یہ لوگ قیام کر چکے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5244۔ وعن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ سے آپ نے معروضہ کیا، اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ، اور تو مجھے مسکین اٹھا، اور تو مجھے مسکین کی حالت میں وفات دے، اور تو میرا حشر مساکین کی جماعت میں فرما۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فقالت عائشہ تو لما یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ، آپ یہ دعا کر رہے ہیں رب سے کہ آپ مسکین کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوں اس وقت بھی مسکین ہوں، اور مساکین کے زمرے میں جماعت میں آپ کا حشر ہو، یہ کیوں؟ تو قال، آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا،
اس لیے کہ وہ اپنے مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یا عائشۃ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ، اے عائشہ مسکین کو رد نہ کرو، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگرچہ کہ وہ کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی سائل آئے دروازے پر دستک دے، مانگے اللہ کے نام پر، تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگر کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، لیکن اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو۔ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم، اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، مسکینوں کو محبوب رکھو اور ان کو اپنے قریب کرو۔ فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ عام طور پر کوئی مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے تو لوگ اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ مساکین کو حقیر نہ جانو، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو محبوب رکھو اور ان کو اپنے قریب کرو، کیونکہ جو مسکینوں کو اپنے قریب کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرے گا۔ اس کی ترمذی اور بیہقی نے روایت کی ہے، ترمذی نے اس کی روایت کی اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کی روایت کی۔ حدیث نمبر 5245۔ وروى ابن ماجہ عن ابی سعید الی قولہ فی زمرۃ المساکین، اور ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت کی ہے، لیکن ان کی روایت میں بس وحشرنی فی زمرۃ المساکین یہاں تک ہی ہے حدیث، یعنی انہوں نے جو روایت کی ہے اس میں صرف حدیث میں جو دعائیہ جملے ہیں اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین یہاں تک ہے، آگے کا قول نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5246۔ وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائکم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم کو روزی دی جاتی ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم مجھے طلب کرنا چاہتے ہو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو اپنے کمزور، غریب، مسکین لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو جو روزی دی جاتی ہے، تمہارے رزق کا جو بندوبست ہوتا ہے یا تمہاری جو مدد ہوتی ہے مصیبت کے موقع پر، یہ سب تمہارے کمزور ضعفاء کی وجہ سے ہوتی ہے، ضعیف کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے کمزور اور ضعیف لوگوں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، وہ اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، یعنی اس کی رحمت تلاش کرنا چاہتے ہو، اس کی مدد چاہتے ہو تو کمزور لوگوں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ جیسا کہ ترمذی کی غالباً حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم مجھے کھانا نہیں کھلائے، تو بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا کہ تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا تو ہے، اور تو کھانے پینے سے پاک ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، تیری صفت ہے، یعنی تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری عنایت اور میری رحمت کا تو مستحق قرار پاتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو مخلوق کی خدمت کرتا تو خالق کی عنایت کا مستحق ہوتا، مخلوق کے پاس تو مجھے پاتا۔ تو اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا، کسی پیاسے کو پانی پلاتا، کسی ننگے کو کپڑے پہناتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو مستحق ہوتا تھا۔ ابغونی فی ضعفائکم، کمزور لوگ، تنگ دست لوگ، غریب، مسکین اور فقیر لوگوں کا خیال کرنے کی اس میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 5247۔ وعن امیۃ بن خالد بن عبد اللہ بن اسید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یستفتح بثعالب المہاجرین، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ فقراء مہاجرین، کمزور مہاجرین کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب کرتے تھے۔
بیہقی نے شرح السنہ میں اس کی روایت کی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن آپ یہاں فقراء مہاجرین کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے ان کے وسیلے سے آپ مدد، فتح و نصرت طلب کرتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کمزور لوگوں کو، ضعفاء کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، اللہ کے پاس ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے کہ اگر تم ان کے وسیلے سے، ان کی حرمت سے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو فتح و نصرت بھی حاصل ہوگی اور تمہارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو اس میں وسیلے کا بھی ذکر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام خود فقراء مہاجرین اور ضعفاء کے وسیلے سے، ان کی حرمت کے طفیل آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، فتح و نصرت طلب کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5248، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدری ما هو لاق بعد موته ان له عند اللہ قاتلا لا يموت یعنی النار، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی فاجر پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ اپنی موت کے بعد کیا پانے والا ہے، اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ یقیناً اس کے لیے اللہ کے پاس ایک قاتل ہے جو کبھی نہیں مرتا، یعنی دوزخ۔ کسی فاسق اور فاجر کو، کسی گناہ گار کو یا کسی کافر مشرک مجرم کو دیکھ کر وہ اگر ناز و نعمت میں ہے، خوشحالی میں ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو تم کو اس پر رشک کرنے کی، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے اور عارضی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے دنیا میں اگر نعمتیں ہیں، فاسق اور فاجر ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس کو نوازا جا رہا ہے، تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ، اس پر رشک مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، کیا انجام ہونے والا ہے، اس کا تم کو پتہ نہیں ہے۔ اب پھر اس کی وضاحت آپ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک ایسا قاتل ہے اس کے لیے جو کبھی نہیں مرتا، یعنی دوزخ۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، اس کا ٹھکانہ فاسق، فاجر سے مراد یہاں پر کافر سمجھے، کیونکہ فاسق اور فاجر اگر مومن ہے، مسلمان ہے، دل میں اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو سزا دیے بغیر معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ شرح السنہ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یہ شرح السنہ امام بغوی کی کتاب ہے۔ شرح السنہ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، امام بغوی 6 صدی ہجری کے ہے، اور جن کا لقب محی السنہ ہے، شافعی مسلک کے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں تفسیر میں، جیسے معالم التنزیل ہے، اور مشکات المصابیح میں مصابیح السنہ اصل کتاب ہے، مصابیح السنہ۔ تو خطیب تبریزی کیا کیا، اس میں کچھ فصول کا اضافہ کیے اور سندوں وغیرہ کا بھی ذکر کر کے اس مصابیح کو انہوں نے مشکات کے ساتھ جوڑ کر مشکات المصابیح کا نام دیا۔ ایکچولی یہ 2 کتابیں ہیں، یہ جی دیکھا جائے تو اصل میں 2 کتابیں ہیں۔ اصل کتاب ہے مصابیح السنہ، اس پر جو اضافہ ہے وہ مشکات ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فقراء مہاجرین، کمزور لوگوں کے وسیلے سے آپ مدد طلب کرتے تھے جنگ کے موقع پر، برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے ذکر سے۔ اور صعلوک کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ فقیر کو، جس کا کوئی مال نہ ہو۔ قاتلا لا يموت کا مطلب ای معذبا عذابا شدیدا من شأنه ای یقتل، یعنی النار، یعنی اللہ کے پاس اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جو نہیں مرتا۔ تو جہنم میں جو عذاب ہوگا نا کافروں کو، لا يموت فیہا ولا یحیا، کافر وہاں مریں گے بھی نہیں، نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی، ایسی کشمکش سے وہ لوگ گزریں گے۔ اب جیسے دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر تکلیفوں میں ہو، مصیبت میں ہو، کوئی ناقابل علاج بیماری ہو، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کم از کم موت آ جائے تو اس کو راحت مل جائے گی، لیکن جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی راحت ملنے کے لیے۔ حدیث نمبر 5249،
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وسنته وإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة 250 ہے یا 5249 ہے؟ 5249۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور اس کی قحط سالی ہے، اور جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید خانے اور قحط سالی سے جدا ہو جاتا ہے۔ امام بغوی نے اس کی شرح السنہ میں روایت کی۔ دنیا کوئی دائمی آسائش آرام کی جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور قحط سالی ہے۔ قید خانے میں جیسے راحت کا، ریلیف کا اور آسائش کا، آرام کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں اس کو قید و بند کے ساتھ اور کچھ پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور قحط سالی بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو فراخی کے ساتھ روزی ملنا ضروری نہیں ہے، جیسے قحط سالی کے زمانے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہوتی ہے، چیزوں کی، 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم، کبھی ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ آدمی 1 ٹائم کھانا کھا کر رہتا ہے۔ جیسے فوجیاں، اسلامی لشکر کئی مرتبہ ایسا فقر و فاقے کا ایسا سامنا ہوا تو ایک ایک کھجور میں 2 سپاہی بھی کھا کر گزارا کیے، اور جب مومن دنیا سے جدا ایک ہوتا کھجور میں ایک کھجور، تینوں بھی کھائے ہیں کبھی، ایسی بھی نوبت آئی تھی فقر و فاقے کی دوران جنگ، لشکر کے سپاہیوں کے لیے کبھی غذا بھی میسر نہیں ہوئی۔ تو بتلانا یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں راحت، آرام اور آسائش کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جیسے قید خانے میں سب سہولتیں قیدی کو نہیں دی جاتی ہے، آدمی اپنے گھر میں کولر لگا کر رہتا ہے، اے سی لگا کر رہتا ہے، پورے سہولیات فراہم کر سکتا ہے، لیکن قید خانے میں اس کے ساتھ سب کے جیسا جو سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ کا اتنا بڑا کرم ہے، جی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے الحمدللہ، وہ قید خانہ بھی ایسا قید خانہ ہے کہ کسی جنت سے کم نہیں ہے، جی اس کے باوجود بھی مسلمان ناشکرہ ہیں۔ دیکھیں جی، وہی جو جگہ ہے جگہ قرآن میں ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کا شکر بجا لانا تو بہت بڑی بات ہے، خالی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہے تو تم شمار نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ان کا شکر بجا لاؤ۔ اب تو بہرحال دیکھیے دنیا جو ہے مومن کے لیے جب قید خانہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ قید خانے کی طرح زندگی گزارتے، جی مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے صدقے میں آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا رکھا۔ جی آج اہل اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس اکثر پیشتر دیکھیے، میں سمجھتا ہوں 40 سے 50% مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایسیاں ہیں، کار ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہترین لباس زبطن کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر خواتین میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ برابر ناشکری کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، یہ نہیں لائے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تمہارے اسی ساتھ لیے میری زندگی ایسی گزر رہی ہے، ویسی گزر رہی ہے، تم یہ نہیں بناتے، تم وہ نہیں بناتے، انہوں دیکھو کیسا بیوی کو خوش رکھے، ان کا دیکھو انہوں کیسا کر رہے ہیں، ان کا دیکھو انہوں کیسا کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، لا حول ولا کوئی قوة بہرحال اس سے الا پہلے ایک حدیث گئی جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور ایک روایت میں ہے اسی میں گزری کہ میں جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں ہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناشکری اور کثرت سے ملامت کرنا، کوسنا، لان تان کرنا، ملامت کرنا، تنقید کا نشانہ بنانا، ان امور کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5250 وعن قتادة بن النعمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا حماه الدنیا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو وہ اس کی دنیا سے حفاظت کرتا ہے، دنیا کی آلائشوں میں، دنیا کی گندگیوں میں اس کو ملوث ہونے نہیں دیتا، اس کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ تم میں سے ایک اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ کسی کو اگر بخار آ جائے تو اس کو پانی سے بچاتے ہیں، وضو کے بجائے تیمم کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کے بجائے گرم پانی استعمال کرتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ پانی سے بچتا ہے۔ تو جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بیمار کو پانی سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب اللہ بھی کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنی محبت عطا کرتا ہے، تو اس کو دنیا سے محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے آلائشوں اور اس کی گندگیوں میں ملوث ہونے سے اس کے دامن کو بچا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5251، وعن محمود ابن لبید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتان یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، رواہ احمد۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتوں کو انسان ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی خصلت، پہلی عادت یا پہلی چیز، موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ موت آ گئی، ایمان بھی محفوظ، عقیدہ بھی محفوظ، اس کے خیالات اور ذہن اور فکر بھی محفوظ، لیکن اگر فتنے سے اگر دو چار ہو گیا تو اس کے لیے خطرناک بات ہے۔ تو موت اس کے لیے فتنے میں واقع ہونے سے، کوئی ایک فتنہ اگر رونما ہو جائے تو اس میں واقع ہونے سے، اس میں مبتلا ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک مثال، آخر زمانے میں قرب قیامت بہت سارے فتنے واقع ہوں گے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب کیا قیامت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہی قرب قیامت کا جو ہے زمانہ ہی ہے، سمجھے؟ جی، تب مختلف یعنی آپ زمانے سے میں خطبے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا شروع ہوگا۔ آپ کی تشریف آوری سے۔ جی، تو اب فتنہ، جیسے ہر زمانے میں ایک فتنہ رونما ہوا، ہر موقع پر، ہر جگہ، جیسے ختم نبوت کا ایک فتنہ قادیانی کا، اور صحابہ کے زمانے میں ہی ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ خلق قرآن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ تو اس میں بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید اللہ کا کلام غیر مخلوق نہیں مانتے تھے، بعض لوگ، یہ فتنہ رونما ہوا غالباً حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ فتنہ آگے چل کر بہت خطرناک شکل اختیار کرے گا، چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتنہ بہت آگے بڑھ گیا تھا، تو آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ نے مجاہدانہ اقدام فرمایا، اور اس کی خاطر آپ کوڑے بھی کھائے۔ جامع شہادت نوش فرما اسی میں بول کے جی ہاں، سننے میں خیر جی۔ تو فتنے خلق قرآن، ہر زمانے میں ایک فتنہ رونما ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے۔ تو اب مومن کے لیے فتنے سے موت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا، سمجھے، تو اس کا معاملہ وہ مکلف ہی نہیں رہا، انتقال کر گیا تو فتنہ اپنی جگہ پیدا ہوا اور بڑھ رہا ہے آگے، اور اس میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں۔ تو زندہ رہا تو فتنے میں ملوث ہوگا نا، اگر انتقال ہو گیا تو وہ فتنے سے محفوظ ہوگا۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا تھا فتنے کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں زیادہ جانتے تھے، مطلب کیونکہ ان کا مزاج کیا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ سب حضور سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن شر سے بچنا واجب ہے، حسنات اور سیئات ہے، سمجھے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ خیر، نیکی کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن پہلی چیز کیا ہے، اب گناہوں سے بچنا اہم ہے۔ تو تمام گناہوں سے بچنا واجب ہے، لیکن تمام نیکیاں انجام دینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، سمجھے۔ جو کر سکتا ہے ٹھیک ہے، فرائض سب سے پہلے مقدم رہیں گے اس میں۔ تو حضرت عمر ان کو بلا کر پوچھے فتنے کے بارے میں کہ فتنوں کے بارے میں کیا سنے آپ حضور سے؟ تو فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ، یعنی فتنے کے معنی آزمائش، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے، اس کے بال بچوں سے، مال و دولت سے۔ آدمی ان کی کفالت کے لیے، ان کی ذمہ داریوں سے بری ہونے کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسب معاش اختیار کرتا ہے۔ بہرحال یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، بیوی بچے بھی آزمائش ہے، اور مال و دولت بھی آزمائش ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں، اچھا پھر اس کے بعد حضرت عمر فرماتے میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح موج زن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کیے کہ اس فتنے کا آپ سے تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ رونما نہیں ہو سکتا۔ آپ اس فتنے کے لیے سد باب ہے، دروازہ ہے، آپ جب تک آپ ہیں وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا۔
تو پھر پوچھتے کہ وہ دروازہ جو ہے فتنے کے سامنے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، آڑ ہے، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا اس فتنے کو باہر لانے کے لیے؟ حالت جب ایسے بنیں گے تو حضرت فرماتے کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے پھر تب تو قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، کھولا جاتا تو ایک بند ہونے کا امکان تھا، وہاں ایک صورت تھی کہ کھولا گیا تو اس کو بند کیا جا سکتا تھا، لیکن توڑ دیا گیا تو فتنے رونما ہوتے رہیں گے۔ وہ فتنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فتنے کے لیے دروازہ تھے، جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی وہاں سے فتنوں کے دروازے کھل گئے، سمجھے، ٹوٹ گئے، اور ایک کے بعد ایک فتنہ رونما ہوتا گیا۔ تو فتنے سے مومن کے لیے موت بہتر ہے، جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ جب فتنے واقع ہوں گے تو اس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے اس سے بہتر ہے، پہلے کے درس میں گزرا جی، اور چلنے والا فتنے کی طرف چلنے والے سے بیٹھا ہوا شخص یا کھڑا ہوا شخص بہتر ہے۔ کیوں؟ چلنے والا شخص فتنے کے قریب ہے، اور اس کی طرف دوڑ کر جانے والے سے اس کی طرف چلنے والا بہتر ہے۔ کیوں؟ دوڑ کر جانے والا تیزی سے فتنے میں ملوث ہو سکتا ہے، اور جلدی اس کے مقابلے میں وہ جلدی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری خصلت، دوسری چیز جس کو مومن ناپسند کرتا ہے وہ ہے مال کی قلت، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کی قلت حساب کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب جس کے پاس جس قدر کم مال ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی آسان ہوگا، جتنا زیادہ مال ہوگا آدمی کو اس کا محاسبہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ یہ دو چیزیں مومن کے لیے اچھی ہے، لیکن مومن اس کو پسند نہیں کرتا، ایک موت، دوسرے قلت مال۔ حدیث نمبر 5252، وعن عبداللہ بن مغفل قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی احبک، قال انظر ما تقول، فقال واللہ انی لاحبک 3 مرات۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت نے کہا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، انظر ما تقول، کیا بول رہے دیکھو، غور کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ کر بول رہے ہو یا ایسے ہی بول رہے ہو؟ تو فقالا، اس شخص نے عرض کیا، اللہ کی قسم، تاکید کرتے ہوئے، قسم تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، قسم بخدا۔ پھر تاکید کے 2 کلمات ہیں، انا بھی ہے، لام تاکید بھی ہے، انی لاحبک۔ یہ جملہ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا کہ یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، تو آپ نے فرمایا، ان کنت صادقا فاعد للفقر تجفافا، اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، تم مجھ کو محبوب رکھتے ہو، تو تم فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تجفاف کہتے ہیں وہ چیز جو جنگ کے وقت گھوڑے پر ڈال دی جاتی ہے، پہنائی جاتی ہے، گویا وہ گھوڑے کی حفاظت کے لیے، جیسے فوجی ایک جنگی لباس پہنتا ہے اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے، ایسے ہی گھوڑے پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، زین ڈال دی جاتی ہے گھوڑے کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فقر کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال لے کر تیار رہو۔ کیوں؟ للفقر اسرع الى من يحبني من السیل الى منتہاہ، ضرور بضرور فقر و فاقہ اس شخص کی طرف تیزی سے لپکتا ہے، تیزی سے آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کس سے زیادہ تیز آتا ہے وہ؟ طوفان کے اپنی انتہا کی طرف جانے سے بھی زیادہ تیز آتا ہے۔ بہاؤ ہے، سمجھے، پانی کا ایک، اس کا اینڈ کا ہے، وہ کیسے تیزی سے جاتا ہے اس کی طرف، اس سے بھی زیادہ تیز فقر و فاقہ آتا ہے اس شخص کے حصے میں، اس شخص کی طرف جو میرا محبوب، جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ وہ عام طور پر فقر و فاقے کی آزمائش سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کے لیے تیار رہو۔ فقر و فاقہ آ گیا تو شکوہ شکایت کیے، گلا شکوہ کیے، تو وہ شخص صادق نہیں ہے اپنے دعوے میں۔ اپنے دعوے میں سچا وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر، اس کی تقدیر پر راضی رہے، چاہے خوشی ہو یا غم، اور مالداری ہو یا فقر و فاقہ۔ تو عام طور پر جو محبوبان بارگاہ الہی ہوتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش ہو سکتی ہے فقر و فاقے سے۔ تو جب آزمائش کا جب مرحلہ آ جائے تو ان کو اس وقت
ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. اگر وہ ثابت قدم رہے تو سمجھیے وہ اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں, ورنہ نہیں. حدیث نمبر 5253. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البتہ تحقیق کہ اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا, خوف زدہ کیا گیا, اور کسی کو نہیں ڈرایا جاتا, ایسا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. اور البتہ تحقیق کہ اللہ کی راہ میں مجھے اذیت پہنچائی گئی, تکلیف دی گئی, اور ایسی تکلیف کسی کو نہیں دی جاتی. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ, اور البتہ تحقیق کہ مجھ پر 30 دن ایسے بھی آئے ہیں, رات اور دن دونوں ملا کر ہے یہ پورے ٹوٹل, جبکہ میرے لیے اور بلال کے لیے کوئی ایسا کھانا نہیں تھا جس کو کوئی ایک ذی روح کھا سکے, سوائے اس چیز کے جس کو بلال رضی اللہ عنہ کا بغل چھپاتا ہو. اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و ارشاد کا کام شروع کیا تو آپ کو سرداران قریش نے خوف زدہ کیا, دھمکی دی, آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی, شہر بدر کرنے کی دھمکی دی آپ کو. جیسا کہ ہجرت کے موقع پر جو آیت کا ذکر ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں نے تدبیر چال چلی, خفیہ سازش کی کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں یا آپ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا پردہ چاک کر دیا اور آپ کو قبل از وقت مطلع کر دیا, اور آپ فوراً ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. پورے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے, اور یہ پلان بنائے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان, ایک پہلوان آگے رہے گا آپ کو شہید کرنے کے لیے. اس طرح بنو ہاشم اکیلے ہو کر پورے قبائل سے تو لڑ نہیں سکتے, یہ اس طرح کی انہوں نے سازش کی تھی دار الندوہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا, خوف زدہ کیا گیا, جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی, شہر بدر کرنے کی دھمکی دی گئی, اور بہت سارے, جیسا کہ قریش ہمیشہ آپ کے سخت ترین دشمن رہے ابتدا میں, بعد میں بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق دی تو وہ مسلمان ہو گئے. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا, اللہ کی راہ میں مجھے تکلیف دی گئی. جیسے آپ طائف تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے دین کی, تو وہاں پر بدماشوں نے, کچھ بدماش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا جنہوں نے آپ پر پتھر بازی کی, پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا تھا. تو یہ تکلیفوں کی انتہا تھی. اور جب آپ کعبہ شریف کے صحن میں نماز ادا کرتے تو یہ بدبخت کافر ابو جہل وغیرہ, وہ جو اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی تھی گندگی اس کے جسم کی, وہ لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیتے تھے, کبھی آپ کو لہو لہان کر دیتے, کبھی آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 30 دن تک, ایک مہینہ مکمل ایسا بھی گزرا ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ایسی مقدار نہیں تھی کہ جس کو ایک انسان کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے, سوائے ایک چیز کے جس کو حضرت بلال آپ کے ساتھ میں تھے, آپ کے ساتھ چلتے تھے, تو اپنے بغل میں دبا کر جو تھیلی رکھ لیتے تھے اس میں ہی تھوڑا بہت کچھ کھانے کے لیے ہوتا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جو سارے اختیارات رکھنے کے باوجود دنیا میں انہوں نے سادہ زندگی بسر کی ہے, تو فقراء کو بھی ہمت کے ساتھ جینا چاہیے ان کو, اور مالداروں کی دولت کو دیکھ کر ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور زبان پر کوئی شکایت کا کلمہ نہیں لانا چاہیے. تو 30 دن اور رات ملا کر بولنا یہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو 1 مہینے تک ایسا کوئی کھانا غذا وغیرہ نہیں ملی جس کو ایک ذی روح کھا کر زندہ رہ سکے, جی سکے. قال ومعنى الحدیث, آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حین خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاربا من مکہ ومعه بلال انما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت ابطه. اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے, یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے, اس حال میں کہ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے. طائف کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تھے, غالباً یہ وہ واقعہ ہے, سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا کھانا تھا جس کو وہ اپنے بغل کے نیچے
رکھ سکے, اٹھا کر لے کر چل سکے, یعنی ایک تھیلی میں جتنا کھانا سما سکتا ہے, چھوٹی موٹی تھیلی میں اتنا کھانا تھا. آپ جب طائف تشریف لے گئے تھے, یا مکے سے جب مکے کے کافروں نے آپ کو بہت پریشان کیا, ستایا, تو اس وقت آپ مکے سے نکل کر چلے گئے تھے, تو ایک مہینے تک یہ کیفیت تھی. حدیث نمبر 5254. وعن ابی طلحة قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه عن حجرین. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کیے, بس ہم نے اپنے پتھروں سے کپڑا ہٹا کر پتھر بتایا, یعنی پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے. یہ نوبت آ گئی تھی بھوک کی وجہ سے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو عرب میں ایک طریقہ تھا, بھوکے جب ہوتے تو وہ لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. تو صحابہ نے اپنی قمیص ہٹا کر وہ پیٹ پر بندھا ہوا پتھر بتایا, ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک ہٹا کر اپنے پیٹ پر 2 پتھر بتایا آپ نے. تو یہ بھوک کی شدت کی علامت ہے. جب بھوک کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ ان سے زیادہ فقر و فاقے کے مرحلے سے گزر رہے تھے, اختیاری فقر و فاقہ تھا آپ کا. آپ بھی صحابہ کی طرح بھوکے رہتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے. صحابہ جب اپنی بھوک کی شکایت کیے تو آپ نے بتایا کہ میں بھی تم سے زیادہ اس مرحلے سے گزر رہا ہوں. یعنی اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ چاہے کھانے کے لیے کچھ ملے یا بھوکے رہیں, زبان سے کوئی شکایت کا کلمہ ادا نہ کریں, اللہ کی طرف رجوع رہیں. کیونکہ ایک حدیث میں ہے جو بندہ اپنے فقر و فاقے کی شکایت مخلوق سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے, یعنی اس کا فقر و فاقہ دور نہیں کرتا. اور جو بندہ اپنی مصیبت کا اظہار, اپنے فقر و فاقے کا اظہار اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر و فاقہ دور کرتا ہے, اس پر فضل کر دیتا ہے. تو مخلوق سے یعنی یہاں فخر و فاخر سے مراد ہے کہ اپنی پریشانیاں, اپنے تکالیفیں, اپنے مسائل اور اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ ہی سے رجوع کریں. جی, یعنی اب اللہ سب کی چیزیں بارگاہ آگے میں سمجھے. پیش کریں, ہاں, اللہ ہی سے چاہے مانگیں. فقر و فاقہ ہو یا مسائل ہو یا پریشانیاں ہو یا مصائب ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی اس کے حکم سے آتی ہیں, اسی کے حکم سے ٹلتی بھی ہیں, اسی لیے اسی سے رجوع کرنا چاہیے. اور جو بندہ مخلوق کے سامنے شکایت کرتا ہے اپنے مسائل کی, فقر و فاقے کی, گویا وہ خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کر رہا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے. حدیث نمبر 5255. وعن ابی ہریرہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرتن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو بھوک لگی, اصحاب صفہ کو, ان کو اکیلے مراد نہیں ہے, اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کی جو تعداد تھی کم و بیش, کبھی بڑھ بھی جاتی تھی تعداد, وہ بھی کبھی گھٹ بھی جاتی تھی. اس میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے تھے وہاں. اکثر صحابہ, اکثر تقریباً 70 یا 80 کی تعداد ہمیشہ وہاں موجود رہتی تھی. وہ تعداد بڑھ کر کبھی 400 تک بھی پہنچ جاتی تھی. تو اصحاب صفہ کو بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عنایت فرمایا. اب اتنے لوگ تھے اور کھانے کے لیے غذا زیادہ نہیں تھی, ایک ایک کھجور ایک ایک کے حصے میں آتا تھا, تو آپ نے سب کو ایک ایک کھجور عطا کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک کھجور کھا کر بھی وہ گزارا کیے, کبھی بھوکے بھی رہتے تھے, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھوک کی وجہ سے آپ چکر آ کر گر جاتے تھے زمین پر, تو لوگ مرگی کی بیماری ہے یا ایسا کچھ سمجھ کر آپ کی گردن پر آ کر پیر رکھتے تھے. اس زمانے میں ایک طریقہ تھا علاج کا مرگی کی بیماری کے, یہ سمجھتے تھے. آپ فرماتے ہیں حالانکہ مجھے کوئی مرگی ارگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا, بھوک کی وجہ سے میری کبھی یہ کیفیت ہو جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار کیا کیا, ایسے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے صحن میں ٹھہر گئے دروازے کے پاس. حضرت ابوبکر باہر نکلے تو ان سے ایک مسئلہ پوچھے, اور حالانکہ آپ کا مقصد کیا تھا
کہ ان کی حالت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر محسوس کر لیں کہ یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ محسوس کر کے کچھ کھلا دیں ان کو، اپنے گھر لے جائیں ساتھ میں، اس نیت سے پوچھتے ایک حدیث کچھ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غور نہیں کرتے، چلتے چلتے ان کو وہ مسئلہ یا وہ حدیث بتا دے کے آگے بڑھ جاتے. پھر حضرت عمر نکلتے، ان سے ہی پوچھتے، انہوں بھی اسی سرسری طور پر غور نہیں کیے، توجہ نہیں دیے، ایسی ٹھہرے ٹھہرے ان کا مسئلہ سن کر ان کو جو حدیث یا مسئلہ بتانا تھا بتا کر آگے بڑھ جاتے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے ہی ان کے چہرے کو دیکھ کے محسوس کر لیتے، بولتے چلو ابو ہریرہ گھر چلو، بولتے ساتھ میں لے کے جاتے. تو بصیرت، جیسا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے پوچھتے کہ بصیرت کس کو کہتے ہیں. سلسلے چشتیہ کے سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں آپ پوچھتے. اب ہر ایک اپنے اپنے حساب سے، نہیں روشنی کب یہ صبح ہو گئی اور اجالا پھیل گیا، روشنی آ گئی، بلکہ کیسا معلوم ہونا ہوا. تو ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے حساب سے بیان کرتے، لیکن آپ کیا فرماتے معلوم ہے؟ بصیرت کب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ بصیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تم کسی ضرورت مند کے چہرے کو دیکھ کر وہ نبی اپنی زبان سے کچھ کہے بغیر ہی تم اس کی کیفیت سمجھ جاؤ، اس کی ضرورت کو اگر تم محسوس کر لو تو سمجھو تم صاحب بصیرت ہو، بصیرت آ گئی. اللہ اکبر. یعنی ایک سائل کو، ایک ضرورت مند کو اپنی زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید العارفین ہیں، آپ چہرے کی بھی کیفیت کو پڑھ لیتے ہیں اور دل کی کیفیت بھی آپ جان لیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ بھوکے ہیں، ان کو بھوک لگی، فوراً اپنے ساتھ لے کے گھر جا کر ازواج مطہرہ سے پوچھے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اور آج تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، البتہ ایک جگہ سے تھوڑا سا دودھ آیا ہے پیالے میں تحفتاً. ٹھیک ہے، وہی دودھ لاؤ بولے. حضرت ابو ہریرہ کو بولے جاؤ جا کے اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ. معجزہ رسول ہے. اب ہائے 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 ارے ایک پیالہ دودھ ہے، سبحان اور اللہ، ایک پیالہ دودھ ہے، پھر سب کو بلا کر لانے کا حکم ہے، اور حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے. پھر بلا کر لانے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ اب انہوں ساقی ہے، ان کو پلانا پڑے گا. پورے مہمان ہوں گے تو یہ میزبانی کریں گے ان کی، سب کو پلانے کے بعد مجھ کو آخر میں دیں گے. حالانکہ میں اگر اکیلا بھی پیا تو میرے کو یہی ناکافی ہے دودھ، بلکہ ان کے بشر ہونے کی حیثیت سے خیال آتا دل میں، جا کے اصحاب صفا کو بلا کر لاتے. حضور فرماتے سب کو یہ دودھ پلاؤ ہوتا ہے، پیالہ لے کے ایک ایک کے پاس جاتے، دودھ دیتے، اور سب سے یہ فرماتے کہ اچھا پیٹ بھر کر پیو پورے. اچھا جب بس بولتے اس وقت آگے بڑھتے جاتے. آخر میں جب پیالہ لے کر آتے سب پی لیتے، اور وہ پیالے میں دودھ جیسے کا ویسے ہی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے کہ اب پیو بولتے، تو پیتے انہوں، پھر اور ایک بار پیو، اور پیو اور پیو بولتے. آخر میں بولتے بس میں پیٹ بھر گیا میرا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ لے کر دودھ پیتے. تو یہ صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نواز دیا تھا. ایک وقت وہ تھا جب وہ فقر و فاقے کا شکار تھے، بھوک کی وجہ سے ان کی ایسی کیفیت ہوتی تھی. بعد میں مال و دولت کی ایسی فراوانی آئی کہ ریشم کے کپڑے سے آپ ناک صاف کرتے تھے آپ. سبحان اللہ. یہ حدیث شریف کی خدمت کی برکت سے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بھوکے رہتے. صحابہ جب بتاتے کہ ہم ایسی مصیبت میں ہیں تو آپ کی مصیبت ان سے ڈبل ہوتی تھی. حدیث نمبر 5255. یعنی ان کو صبر کی ترغیب دیتے تھے کہ یہ تو دنیا عارضی ہے، مردار دنیا ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے جو اجر و ثواب ہے اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہو گے، یہ خواہش کرو گے کہ تمہارا یہ فقر و فاقہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ تم فقر و فاقے میں مبتلا رہو، ایسی خواہش کرو گے. حدیث نمبر 5256. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان من كانتا فیہ كتبہ اللہ شاکرا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدى بہ من نظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ كتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا. رواہ الترمذی. ترمذی شریف میں یہ حدیث گزری ہے. عمرو بن شعیب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا دو خصلتیں جس کسی میں موجود ہوں، پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر لکھتا ہے، شکر گزار لکھتا ہے. ایک خصلت کیا ہے؟ جو کوئی اپنے دین میں، اپنے دین کے معاملے میں اس شخص پر نظر رکھے، اس شخص کو دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس پر فوقیت رکھتا ہو، اور وہ اس کی اقتداء کرے، بلکہ اس کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں ہاں،
کہ اس نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، ہاں چاہے وہ عبادت میں ہو، ریاضت میں ہو، مجاہدات میں ہو، جی خیر خیرات میں ہو، سخاوت میں ہو، یا نمازوں میں ہو، یا تلاوت قرآن میں ہو، جی کوشش یہ رہے کہ اس نیکی میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں. جی. یہ تو ہے اصل. بہرحال دین ہائے کے ہائے. معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی اقتداء کرے. جیسے 5 وقتہ نماز پڑھنے والا صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے والے کو یا نماز نہ پڑھنے والے کو نہ دیکھے، بلکہ جو اشراق کی، اوابین کی، چاش کی اور تہجد کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ایسے شخص کو دیکھے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عبادت کا جذبہ فروغ پاتا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اللہ کا شکر بجا لائے اس پر جس پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یعنی دین کے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے تو اس سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں، فلاں کے پاس تو یہ چیز بھی نہیں ہے. ایسا جب اس کے دل میں خیال آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. فحمد اللہ، پس وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اس پر جس کے ذریعے اللہ نے اس کو جس فضیلت عطا کی ہے. یعنی جن جن نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہے ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ فلاں کے مقابلے میں میرے پاس بہت زیادہ ہے. دنیاوی اعتبار سے میں فلاں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں ہی اچھی حالت میں ہوں، میں خوشحال ہوں، میں کوئی پریشان نہیں ہوں. تو وہ شکر بجا لانے کا طریقہ الحمدللہ کہنا ہے یا پھر الگ سے 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا اب کی یہ جائے؟ شکرانے کے طریقے مختلف ہے، سمجھے. الحمدللہ کہے زبان سے تو یہ بھی بہت بلیغ ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور کلمہ نہیں ہے. اب زبان سے ادا کرے شکر یا دل میں اس کے یہ خیال آ جائے، اور کوئی دوسرے طریقے سے بھی، اعضاء سے بھی، جیسے خیر خیرات کرے یا نفل نماز پڑھے شکرانے کے طور پر، جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ کرے. اب الحمدللہ اگر کہے انہو کان عبدا شکورا، جو حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور فرمایا اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے کہ آپ پانی جب بھی پیتے تو الحمدللہ کہتے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہتے تھے. اس لیے اللہ نے آپ کو عبد شکور فرمایا قرآن میں، شکر گزار بندے اللہ کے. حضرت نوح علیہ السلام انہو کان عبدا شکورا. سبحان تو اللہ تعالیٰ نے اس پر، دنیا میں جو کمتر ہے نا، اس پر اللہ نے اس کو جو فضیلت عطا کی ہے، اس پر یہ اللہ کا شکر بجا لایا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو شاکر بھی لکھتا ہے، صابر بھی لکھتا ہے. شکر اور صبر کی دونوں فضیلتیں اس کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں. اور جو کوئی اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے بہتر برتر کو دیکھے اور پھر وہ افسوس کرے اس پر جو اس سے چھوٹ گئی ہے. دنیا کے معاملے میں دیکھے کہ فلاں محل کا مالک ہے، حویلی ہے، دیوڑی ہے، اس کے بعد فلاں کار ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس کو افسوس ہوگا، ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ شاکر لکھتا ہے نہ صابر لکھتا ہے. اللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اپنے سے برتر پر نظر رکھے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے سے بہتر کو دیکھنے کی صورت میں اس کے دل میں عبادت کا جذبہ فروغ پائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کو بھی اس کی طرح بننا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ خیال آنے سے اس کے عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں فرق آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. پھر وہ جذبہ لے کر جب وہ اٹھتا ہے تو اچھے اعمال کرتا ہے. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اور وہاں ادھر عبادات جیسے 5 وقتہ نماز پڑھنے اور تہجد، چاش، توابین اور اشراق کی نماز اور نوافل کا اہتمام کرنے والے کو دیکھ کر وہاں بھی تھوڑی محنت مشقت برداشت کرتا ہے. یہ بھی 5 وقتہ نماز کے ساتھ دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر کا لقب دیتا ہے، اس کو اپنے پاس صابر اور شاکر لکھتا ہے. صابر کیوں لکھتا ہے؟ اس لیے کہ اب 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہے، سمجھے کوئی، اس کو اس کے دیکھ کر علاوہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے، اب اس کے علاوہ بھی جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس میں اس کو تھوڑی مشقت ہوگی. جیسے تہجد کے لیے رات میں نیند چھوڑ کر اٹھنا پڑے گا اس جی. کو، اور تھوڑے سے مصروفیات بھی اس کو ابتدا میں عادت بھی نہیں رہتی نا، عادت بھی نہیں ان ہوتی. تو عبادتوں کی مجاہدے کے جو لیے ریاضت، اضافی عبادتیں ہیں جی، تو اس کو عادت نہ ہونے کی وجہ سے شروع میں اس پر بار گزرے گا. بار بھی گزرے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان اطاعات پر صبر عن المعصیت ایک ہے، معصیت سے رکنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح اطاعت کے سلسلے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ بھی ایک صبر کے زمرے میں ہی آتا ہے.
اور پھر دنیاوی اعتبار سے جب وہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو شکر اور صبر دونوں فضیلتوں کا وہ جامع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شاکر بھی کہتا ہے، صابر بھی کہتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے بلکہ ثبت کر دیتا ہے. سمجھے کہ یہ شخص شاکر بھی ہے، صابر بھی ہے، اور جو اس کا الٹا کرتا ہے، دنیاوی امور میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اور اخروی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، افسوس کرتا ہے، حسرت کا اظہار کرتا ہے، اور مردار دنیا کی نعمتیں اور جو آسائشیں راحتیں اس سے فوت ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، ان پر حسرت کا، افسوس کا اظہار کرتا ہے. تو پھر ایسا بندہ اللہ کے پاس نہ شاکر ہے نہ صابر ہے. اللہ نہ اس کو شاکر لکھتا ہے اور نہ ہی صابر لکھتا ہے. ذکر حدیث ابی سعید ابشروا یا معاشر ثعالب المہاجرین فی باب بعد فضائل القرآن. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابشروا یا معاشر ثعالب المہاجرین، کہ خوش ہو جاؤ اے مہاجرین، اے فقراء مہاجرین کی جماعت. یہ حدیث کہاں ذکر کی گئی ہے؟ فضائل قرآن کے بعد والے باب میں اس حدیث کا ذکر آیا ہے کہ فقراء مہاجرین کو خوشخبری دی گئی ہے. ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوشخبری کو قبول کرو. یہ کہا گیا کہ ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اور جو راحتیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں بعض لوگوں کے لیے نقد ہے اور بعض لوگوں کے لیے وعد ہے، وہی آخرت میں ان کے لیے اس کا وعدہ ہے. تو ہر نیکی کا ایک ثواب مقرر ہے سوائے صبر کے. صبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، بے اندازہ دیا جائے گا. ہر نیکی کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے، لیکن صبر ایک ایسا مرحلہ ہے، انسان کو صبر بڑی مشکل سے آتا ہے. صبر کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن جو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. ابھی آپ جو فرمائے کہ نیکی میں نیک لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی، اور جو لوگ دنیا دار ہیں، دنیا میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو وہ دنیا داری میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دینی معاملات میں جی، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن پھر ان لوگوں کے بارے میں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ ارب پتی بھی ہیں، ان کے کئی باغات ہیں اور کئی فارم ہاؤس ہے اور کئی ان کے پراپرٹیز ہیں، اور مطلب یعنی نیکی، سخاوت، خیر خیرات کے ساتھ اور یہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تو یہ چیزیں بھی ان کو میسر ہے اللہ سبحانہ کی جانب سے. جی، یہ چیزیں انہیں عطا کی گئی ہیں. تو تب دوسرا شخص کیا ان کو آئیڈیل کس طرح بنائے؟ تو صرف نیکی میں ان کو آئیڈیل بنائے، باقی تو دنیاوی جو اضافی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس پر وہ نظر نہ رکھے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو مالدار تھے وہ صدقات، خیرات، نیکی کے کام کرتے رہتے تھے. تو فقراء صحابہ نے آ کر معروضہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب یہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ لوگ تو دونوں ہاتھوں سے فضیلتوں کو، ثواب اور اجر و ثواب کو سمیٹ رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو کچھ کلمات تلقین کیے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. وہ جو ہے نا کلمات میزان کو بھر دیتے ہیں، زمین اور آسمان کو بھر دیتے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات ان کو تلقین کیے کہ تم لوگ یہ ذکر کرو، تم بھی ان کے برابر اجر و ثواب پاؤ گے. جب ان صحابہ نے وہ سنا، وہ کلمات کو سنا، تو وہ لوگ ادھر خیر خیرات بھی کرنے لگے اور ان کلمات کو بھی پڑھنے لگے. پھر آ کے صحابہ شکایت کیا، رہی ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں وہ اجر و ثواب حاصل کرنے، وہ لوگ ادھر بھی لوٹ رہے ثواب، ادھر بھی لوٹ رہے. تو حضور فرمایا وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے. سبحان اب آپ ہم کیسا ان کو روک سکتے؟ تو یہ صحابہ میں بھی بعض صحابہ جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ اپنے انتقال کے وقت آپ کیا فرمائے، بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، پھر حضور کے ہمزلف بھی ہیں، آپ بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو آپ کیا کیا، حضور پاک علیہ السلام کے ساڑو بھی ہیں. ہاں، 4 ازواج تھے آپ کے نکاح میں اس وقت، آپ کے انتقال کے وقت. تو ایک ایک کے حصے میں غالباً 85 ہزار سونے کے درہم آئے، چوتھائی حصہ ہے مال کا. اور پھر کیا کیے، جو بدری صحابہ موجود ہیں ایک ایک صحابی کے نام 1,000 اشرفیوں کی وصیت کیے.
تو 100 صحابہ موجود تھے اس وقت بدری، ان کے انتقال کے وقت، بہت دولت تھی، لیکن ان لوگوں کی عبادات اور ان لوگوں کا جو انداز تھا زندگی گزارنے کا، وہ دولت اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے. جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، آپ کے پاس بھی بے شمار دولت تھی. ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے، قافلہ بھی تھا آپ کا تجارت کا، تو ایک شخص کچھ مانگتا، تو آپ کیا فرماتے، 2 تھیلے تھے اونٹ کے اوپر اناج کے، خادم سے کہتے اس کو 1 تھیلا دے دو اناج کا. تو خادم عذر کرتا، حضرت وہ 1 تھیلا دیے تو پھر بیلنس آؤٹ ہو جاتا اونٹ کا، سواری کا، وہ بیلنس کے واسطے 2 تھیلے ہیں. تو بولے ٹھیک ہے، وہ ان بیلنس ہو جاتا نا، دونوں تھیلے دے دو. تو خادم ڈر جاتا، اگر میں اب کچھ بولا تو حضرت بولیں گے سواری بھی دے دو بول کے خاموش ہو جاتا. اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، صرف لوگوں کی مدد کرتے تھے لوگ. جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک بار قحط پڑ گیا، اور اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو فکر تھی، مسلمانوں کی ذمہ داری کی کہ بھائی کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہے. قحط کے زمانے میں حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کی حفاظت کرنا، ان کے لیے کھانا پینا فراہم کرنا. تو حضرت کو معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ تجارت کا مصر سے یا کسی شہر سے آنے والا ہے، اور بہت بڑا قافلہ ہے. اس کا آخری اونٹ ایک شہر میں ہے، تو پہلا اونٹ یا مکے میں ہے سمجھے، مدینے میں. تو حضرت عثمان سے بات کرتے، پہلا اونٹ اس کا، یعنی بہت 100-200 اونٹ کچھ رہتے ایسے، بہت جی. کافی بڑی طویل قطار رہتی اونٹوں کی، اس پر اناج آنے والا رہتا. تو حضرت عثمان سے بات کرتے، نماز کے بعد ان کو بٹھا کے بولتے کہ آپ کا یہ جو تجارت کا مال آنے والا ہے اناج، معلوم ہوا ہے ہم کو، آپ حکومت کے ہاتھ اس کو بیچ دیجیے. اب آپ بازار میں بیچے تو آپ کو 1 لاکھ روپے آتے سمجھے، حکومت آپ کو 2 لاکھ روپے دیتی، ایسا کچھ پیشکش کرتے کچھ ایسا. تو حضرت عثمان نہیں مانتے، نہیں بولتے، ارے آپ کو ڈبل دیتے ٹیبل دیتے ہوئے تو نہیں بولتے. پھر آپ کیا کرتے یہ اناج کا ہوئے تو آپ ڈبل ٹیبل دیتے، میں تو ذات کے ہاتھ فروخت کر دیا اس کو، جو 1 نیکی کا ثواب 10 گنا دیتی ہے. سبحان یعنی اللہ. پورا راہ للہ، میں کچھ پیسے نہیں لوں گا، یہ پورا قافلہ جو آئیں گا اناج کا یہ لوگوں میں آپ تقسیم کر دیجئے بول کے آپ یہ کرتے. تو یہ جو تجارت کرتے تھے، کماتے تھے، اسی لیے الامور بمقاصدہا، کوئی شخص پیسہ کما رہا ہے لیکن نیت کیا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے رشتہ داروں کا خیال رکھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرے، یہ نیت اچھی ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح کہا گیا حدیث میں کہ اچھا مال کیا ہی اچھا ہے نیک آدمی کے لیے. اگر آدمی نیک ہے تو مال کا غلط استعمال نہیں کرتا، حرام جگہوں پر خرچ نہیں کرتا. نیک آدمی ہے تو مال کا صحیح استعمال کرتا. تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کی وجہ سے اگر انسان، کیا ہے وہ حدیث دوبارہ تلاوت؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح، حدیث شریف ہے. حدیث کے الفاظ ہے، شعب الایمان میں ہے، کیا ہی بہترین نیک مال ہے نیک آدمی کے لیے. آدمی نیک ہے اور مال حلال ہے اور صحیح ہے، تو اس کا اگر کوئی صحیح استعمال کرے تو غلط نہیں ہے. چیز ایک ہے لیکن اس کے استعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے سمجھے. کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کو نقصان ہوگا، کوئی صحیح استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو بہرحال یہ نیتوں کے اوپر موقوف ہے. پورا بولے. کیا ہی بہترین مال ہے، اچھا مال ہے نیک آدمی کے لیے. اچھا، یعنی مال اچھا ہے کس کے لیے، رجل صالح کے لیے. اگر آدمی نیک ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرتا، غلط جگہوں پر خرچ نہیں کرتا مال، تو مال اچھی چیز ہے اس کے لیے. اب غریب مسکین کی مدد کر رہا ہے، فقراء کی مدد کر رہا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھ رہا ہے، حسن سلوک کر رہا، صلہ رحمی کر رہا، نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے اس کے لیے. اگر مال ہی نہیں رہا، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے نا، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ 2 شخص ہے. ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن رات اللہ کی خوشنودی میں مال خرچ کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا اور وہ صبح و شام علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے. ان کے مقابلے میں 2 آدمی ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی فلاں کی طرح دولت اللہ کی راہ میں لٹاتا، خرچ کرتا، بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو یہ دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. بولے ایک شخص کے پاس دولت ہے، عمل کر رہا ہے، اور ایک شخص کے پاس دولت نہیں ہے لیکن نیت اچھی ہے، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اس کے جیسا کام کرتا تھا. تو ان دونوں کا اجر برابر ہے قیامت کے دن. یہ بھی حدیث ہاں، یہ بھی حدیث شریف ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیکی کی نیت کرتے ہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن جب اس نیکی کو عملی جامہ پہناتا ہے، کر گزرتا ہے، تو پھر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو اس لیے نیت اچھی رکھنے کا حکم ہے. انما الاعمال بالنیات،
امام بخاری بھی جو پہلی حدیث لائے ہیں نیت کی، یہی بتلانے کے لیے کہ چاہے اساتذہ ہو یا طلبہ ہو یا کوئی بھی ہو، اپنی نیت اچھی رکھے تو نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پورے کام بنا دیتا ہے۔ اور صوفیہ کے پاس بھی سب سے پہلا قدم یہی ہے سلوک کی منزل میں، تصحیح نیت۔ کوئی اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو ریاضت، مجاہدے کے ذریعے کرامتیں بتانا یا لوگوں کو اپنا معتقد بنانا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح ہو، نفس کے اندر جو خرابیاں ہوں ان کو دور کرنا ہو اور نفس کو صاف ستھرا بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے قابل بنانا ہے۔ تو مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے نواز دے، حلال مال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر حرام ہے تو اس کو حساب کتاب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ حلال ہے لیکن غلط استعمال کیا تو بھی پھنس جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا مطلب حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، پھر کہاں خرچ کیا، یہ دو باتیں ہیں اہم اس میں۔ اس سے جب پوچھی جائیں گی قیامت کے دن مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جب تک ان چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہیں دے گا اس کا سمجھے فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ تھی دوسری فصل مشکات المصابیح کی، انشاءاللہ تیسری فصل اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 5257 57 سے انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی۔